الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ سارے نبی کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص بگاڑ کے لیے آئے، اور ان کا زمانہ ختم ہوا، نبوت ختم ہوئی، وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے مسلم اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری، لیکن ان کی نبوت اور ان کا کام جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد وہ معاملہ ختم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخیر میں بھیجا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کے سلسلے کو ختم فرما دیا، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم نہیں کیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو باقی رکھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک، اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھی ختم نہیں کیا گیا، ان کی لائی ہوئی جو محنت تھی وہ بھی باقی رکھی گئی، اور ہدایت کا جو نظام دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چلایا گیا اس کو بھی باقی رکھا گیا۔ اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو محنتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ایک محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت والی کرائی گئی، اور ایک محنت ختم نبوت والی کرائی گئی، یعنی اب نبوت کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، نبی نہیں آئیں گے، یہ نبوت باقی رہے گی، اور یہ نبوت ہی کو سارے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور حیات کے طور پر پیش کیا گیا کہ جس میں سارے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری اور قیامت تک کے تمام احوال، حالات اور ان کے پیش آنے والی چیزوں کے لیے اس میں انسانوں کے لیے رہنمائی، یہ ساری چیزیں اس نبوت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو نظام لے کر آئے، ایک تو دین جو سارے نبی لے کر آئے وہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے، دین ایک ہی رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں، دین ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی دین کی محنت لے کر آئے، اسی دین کی محنت کو نوح علیہ السلام نے کیا، اسی دین کی محنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی دین کی محنت سارے نبی کرتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اس دین کی محنت لے کر آئے۔ البتہ احکام جو ہیں جس کو شریعت کہتے ہیں، شریعتیں جو ہے وہ ہر نبی کو ان کے احوال اور حالات کے اعتبار سے مختلف دی گئی، اس لیے جو شرعی احکام ہیں اس میں بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا، مختلف حالات کے اعتبار سے احکام آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکمل شریعت کے ساتھ بھیجا، جس طرح مکمل دین کے ساتھ بھیجا گیا اسی طرح مکمل شریعت کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت سے یہاں پر وہ شریعت مراد ہے جس شریعت کو لے کر انسانوں کو اب زندگی گزارنا ہے، تو شریعت جامع ترین دی گئی، دین جامع ترین اور مکمل ترین دیا گیا۔ اس لیے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل مذہب اور ایک مستقل تہذیب لے کر آئے، اور اب یہ سارے انسانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ اس مکمل مذہب کو وہ مانے اور اس مستقل تہذیب ہی کو انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے درمیان میں جاری و ساری ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تو کوئی بنی اسرائیل کے لیے نبی آیا، تو کوئی کسی قوم کے لیے آیا، جیسے کہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم نے الی عاد ہود، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور سمود کی طرف قوم حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور فلانے علاقے مدین کے رہنے والوں کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا۔ تو اس طرح نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں اور قوموں کے لیے اور مختلف زمانوں میں بھیجا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ صرف جزیرۃ العرب کے نبی بن کر آئے، نہیں، بلکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ کہ عرب کے علاقے میں آپ کی بعثت ہوئی، تو یہ انسانوں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ یہ بھی وہ قبائلی نبی ہیں یا علاقائی نبی ہیں جیسے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی شکلوں سے اس ذہن کی تردید کرنے کے لیے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی اور عالمگیر اور دائمی نبی ہونے کی دلیلیں ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمانے کے ساتھ خاص نہیں، ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ایک مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان و مکان کی حد بندیوں سے ممتاز کرنے کے لیے جب واقع معراج وجود میں آیا تو یہ آیتیں نازل کی جو بنی اسرائیل کی پہلی آیتیں ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے رات میں لے کر گیا۔ تو یہ کیا تھا کہ آپ کی نبوت جو ہے زمانوں کی نہیں، قوموں کی نہیں، بلکہ ایک عالمگیر نبوت ہے۔ تو جب نبی عالمگیر بنا کر بھیجا گیا تو اس کے سامنے عالمی مسائل بھی ہیں، نبی کے سامنے عالمی مسائل ہیں، اور بین الاقوامی جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے سارے مسائل کو نبی کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مادی دنیا کی جو زندگی ہے جس سے آپ کو کا تعلق جوڑا گیا تھا، تو اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، قیصر کو جو ایران کا بادشاہ روم کا بادشاہ تھا قیصر اس کو خط لکھا، کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھے، اور اس طرح بہت سارے بڑے لوگوں کے نام اور حکمرانوں کے نام خطوط لکھے، اور ان لوگوں کو جو دعوت دی اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے،
یعنی وہی جو دین سارے نبی لے کر آئے، یہ قومیں بھی نبیوں کو مانا کرتی تھی اور ان کے پاس دین کا ایک خاکہ موجود تھا، اور وہ یہ کہ وہ ربوبیت اور الوہیت کے قائل تھے، وہ ایک اللہ کو اللہ کی تمام یعنی شکلوں کے ساتھ مانتے تھے، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی صفات میں کچھ ان سے غلطیاں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دین کے معاملے میں تحریف کے شکار ہو گئے اور پھر وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اس بات کو تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، اور وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ قومیں اللہ کو مانا کرتی تھی اور اللہ کی عبودیت کی اور ربوبیت کی قائل تھی، اور اس کو الہ یعنی عبادت کے لائق معبود سمجھا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی تھے، اس لیے تو آپ نے کسریٰ کو، اس وقت کی بڑی حکومت تھی وہ قیصر کی اور کسریٰ کی، تو ان بڑی حکومتوں کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے اللہ کی طرف بلایا اور ان کو شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور زمین میں غلط طریقے سے اللہ نے جو اختیارات دیے ان کے استعمال کے غلط اختیارات کے غلط استعمال سے ان کو روکا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا خلاصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت، آپ جب ایک عالمی نبی آیا تو عالمی نبی آیا اور آخر تک نبی رہنے کے لیے آیا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات نبی ہیں، آپ کی نبوت زندہ، نبی زندہ، نبی کا کام زندہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ رہے گی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہمیشہ رہے گا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا کام زمانے اور مکان اور جگہوں کی حد بندیوں سے بہت بڑا اور بہت ممتاز ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے لیے کام کے لیے دنیا میں بھیجا، اس لیے نبوت کو کے سلسلے کو آپ پر ختم فرمایا، آپ کی نبوت کو ختم نہیں فرمایا۔ آج سے پہلے نبیوں کی نبوتیں ختم کر دی گئی اور ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اسلام کے آ جانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جس دین کا نام ہے وہی اب دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رہنما خطوط والا مذہب ہے، جس میں ان کی زندگیوں کی کامیابیاں آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ نے مزید اس کو کی توثیق کر دی کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا اب وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ بات طے کر دی گئی کہ اللہ کے پاس دین الاسلام ہے، جو سارے انسانوں کو الاسلام اختیار کرنا چاہیے، اور الاسلام لینے کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے۔ الاسلام کی تشریح جو ہے وہ الکتاب کے ذریعے سے ہوگی، جو اللہ نے بیان کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب اور ذالکہ کا جو اشارہ ہے یہ ضمیر لائے، یہ ضمیر بعید کی ہے لیکن اس کو قریب کے معنی میں استعمال کر کر اس میں بلاغت اور معنویت اور اختصار و اختصاص پیدا کیا گیا ہے، جو اہل کلام کا اہل زبان جو ہے اس کی نزاکت کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب کہہ کر یہ کتاب مراد لی، حالانکہ معنی وہ کتاب ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دور والوں کے لیے بھی الکتاب، قریب والوں کے لیے بھی الکتاب۔ اب صرف الکتاب قرآن مجید وہ کتاب ہوگی جو سارے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات کی حیثیت رکھے گی، اور دنیا کے جتنے بھی بین الاقوامی مسائل ہوں یا ان کے ذاتی مسائل ہوں، آئینی مسائل ہوں یا عبادت کے تعلق کے مسائل، مذہبی مسائل ہوں، سارے مسائل الکتاب کے ذریعے سے حل ہوں گے۔ ذالک
الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے احکام میں شک کی یا رد و بدل کی یا اس میں تحریف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔ اب اس کتاب کی حفاظت کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا اور ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے الکتاب سے جوڑ دیا، اور پھر نبی جس پر کتاب دی جا رہی ہے اس نبی کے ساتھ یہ کہہ کر جوڑ دیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے آپ کو کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا رسول، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مکے کی یا مدینے کی وادیوں سے نکال کر آسمان کی ملکوتیت سے جوڑ کر اور معراج کرا کر یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، قائم نبی ہیں، دائم نبی ہیں، اور شاہد ہیں، مبشر ہیں، عدل ہیں، اور آپ ہی کی اتباع میں سارے انسانوں کی ہدایت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے اعلان کرا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کامیابی کو چاہتا ہے اس کو اللہ اور رسول کی ماننا پڑے گی۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کے معیار انسانوں کے پاس مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی مال کو کامیابی سمجھ لے، کوئی حکومت کو کامیابی سمجھ لے، کوئی وزارت کو کامیابی سمجھ لے، کوئی نوکریوں کو کامیابی سمجھ لے، کوئی کھیتیوں کو کامیابی سمجھ لے، کوئی کپڑوں کو کامیابی سمجھ لے، کوئی اچھے کھانوں کو کامیابی سمجھ لے، کوئی تعلیم کو کامیابی سمجھ لے، کوئی ڈگریوں کو کامیابی سمجھ لے، کوئی کسی اور چیز کو کامیابی سمجھ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ابہام کو بھی دور کر دیا اور اعلان کر دیا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ اس لیے اب دو راستے، ایک جنت والا راستہ، ایک جہنم والا راستہ۔ جنت والا راستہ وہ ہے جس کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیوں کہا؟ اسوہ کیوں کہا؟ کہ جب تک کسی کی زندگی سامنے نہیں ہوگی آدمی اس کو دیکھے بغیر اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مادی زندگی کے ساتھ مربوط تھے تو صحابہ کرام کے لیے آپ کی زندگی مکمل نمونہ تھی، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اپنے ایمان، اپنی عبادات کے نوق و پلک کو صحیح کیا کرتے تھے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زندگیوں کو پیش کیا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور پیروی کا حق ادا کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ان کی کامیابی کے فیصلے دیے کہ یہ وہ ایسی جماعت ہے جو اللہ ان سے کامیاب، اور وہ جماعت صرف عرب کے علاقوں کی نہیں تھی بلکہ وہ جماعت میں ایسے لوگ اللہ نے اسی زمانے میں جمع کر دیے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا راز تھا کہ سلمان فارس سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، ایران کے علاقے سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے۔ یہ اس دنیا کی، اس وقت کی معروف دنیا کے بڑے ملک تھے۔ ایران بڑا ملک تھا، روم بڑا ملک تھا، اور اسی طرح حبشہ ایک بڑی فوجی اور عسکری طاقت کا ملک تھا۔ وہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ ان کا آنا اس بات کی دلیل تھا، پھر تہامہ اور نجد اور یمن اور دوسرے علاقوں کا آنا یہ الگ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے عالمی بنا دیا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ عالمی نبی ہے تو عالمی مسائل آئیں گے, زبانوں کے مسائل آئیں گے, اور اس کے بعد معاشرت کے مسائل آئیں گے, اخلاقیات کے مسائل آئیں گے, رہن سہن کے مسائل آئیں گے, اور تہذیب و کلچر کے مسائل آئیں گے, اور مختلف چیزیں ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں مختلف علاقوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیج کر اس مسئلے کو بھی حل کرا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا اور اپنی زندگیاں ان کے رنگ میں گزاری, اور پھر اللہ نے ان کی زندگیوں کو پرکھا, جانچا, اور کئی مرتبہ ان کو آزمائشوں سے گزار کر ان کے ایمان و اعمال کی اور ان کے عقائد و اخلاق کی اور ان کے رہن سہن کی آزمائشیں اللہ رب العزت نے خود لیا, اس لیے کہ وہ جماعت ایسی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار کی گئی تھی, جس کو عالمی مذہبی قیادت کے فرائض انجام دینے تھے اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ایسا دین مکمل طریقے پر پیش کرنا تھا جس کا نام الاسلام تھا اور جس کی کتاب کا نام الکتاب تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان سارے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جمع کر دیا. جب وہ جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طبقات کی تعریف بیان کی اور سند دے دی کہ نہیں, یہ جماعت جو ہے یہ سارے انسانوں کے لیے اب ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ اسلام کا ماڈل ہے, اور یہ اسلام کے لیے ان کی زندگیاں جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں جہاں کے علاقوں میں جو لوگ جائیں گے وہاں کے. اس لیے یمن کے سب سے زیادہ لوگوں نے, یمن کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. صحابہ کرام کی جماعت جو ہے, جمعیت ہے, اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 65% صحابہ یمنی ہے, 65% صحابہ یمنی ہے یا یمن سے ان کا تعلق ہے, وہاں سے وہ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی شاندار کارگزاریاں انجام دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یمن میں اور عراق میں اور مختلف علاقوں میں اسلام کا پہنچ جانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی دائمی نبوت کا اعلان تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل مذہب کے ساتھ آئے, اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تو سب سے پہلے ان کے ایمان بنائے گئے, اور ایمان بنانے کی محنت جو ہے وہ تقریباً 10 سال تک چلتی رہی. 10 سال تک اس بات کی دعوت دی جاتی رہی کہ نہیں, اللہ سے جڑو, اللہ سے جوڑنے کی دعوت, اور اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف, اللہ کی صفات, اللہ کی کبریائی, اللہ کی وحدانیت, اللہ کے ساتھ شرک, اللہ کی نافرمانی پر عذاب اور قوموں کی نافرمانیوں کے تذکرے, پورا کا پورا مکی دور کا قرآن اگر آپ مطالعہ کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو مکی دور کی آیات میں قرآن مجید کی صورتیں 2 قسم کی ہے. آپ کسی بھی صورت کو اگر شروع کریں گے تو اس میں لکھا ہوگا سورۃ مکیہ, سورۃ مدنیہ, یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی اس کا. تو مدنی جو صورتیں ہیں ان میں احکام ہے, لیکن مکی صورتوں میں آپ کو توحید کے بیانات ملیں گے اور فرمانبرداروں کے تذکرے ملیں گے, آخرت کا احساس بیدار کرنے والی آیات ملیں گی, جنت اور جہنم کے تذکرے ملیں گے, قوموں کی نافرمانیوں پر کے لیے ان کی اصلاح کے لیے جو نبی بھیجے گئے ان نبیوں کے تذکرے ملیں گے. جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا الی اخاہم ہاد, الی عاد اخاہم ہود, الی ثمود اخاہم صالح. تو اس طرح آپ کو جگہ جگہ یہ چیز ملے گی کہ ہم نے فلانی قوم کی طرف اس نبی کو بھیجا, اور اس نبی نے کیا دعوت دی. اس نبی کی دعوت کا ایک جو بنیادی مرکزی عنوان تھا, ایک ہی عنوان وہ دعوت, اور وہ دعوت یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, ہم تم سے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تم کو اور اس پر ہمارا ذاتی کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے. اے لوگوں, ہم صرف اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے ہیں, اللہ کو پہچان لو, اللہ کی صفات کا بیان اور اللہ کی عظمت و بڑائی کو دلوں میں پیدا کرنے کی محنت. یہی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس تک مدینے کے اندر کیا, اور 10 برس تک جتنی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی, مکے میں نازل ہوئی, ان ساروں کا مرکزی
عنوان خدا کی توحید، خدا کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کی حاکمیت کو ماننا، اس کی صفات کو جاننا اور اس کی عظمتوں کو پہچاننا، پھر ان عظمتوں کو متعارف کرانے کے لیے کبھی آسمان کا تذکرہ، کبھی زمین کا تذکرہ، کبھی بارشوں کے نازل ہونے کا تذکرہ، کبھی پہاڑوں کے پھیلا دینے کا تذکرہ، کبھی ہواؤں کے تیز چلنے کا تذکرہ، اور کبھی انسان کی تخلیق کا تذکرہ، کبھی جانوروں کے تذکرے اور جانوروں کی خلقت کا تذکرہ، یہ سب تاکہ بندہ ان مادی آثار سے بھی اللہ کی عظمت و بڑائی تک پہنچ جائے اور اللہ کی کبریائی عظمت و جلال انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اللہ کو پہچان لے۔ وہ تدبر والی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر پیش کی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں اپنے اللہ کو پہچاننے پر کہ اللہ کی پہچان کیسی ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جملہ بار بار ہر جگہ استعمال کیا گیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ اولی الابصار اور اولی الالباب بار بار کا اے عقل والو، اولی الالباب اے عقل والو ذرا غور کیا کرو، عبرت حاصل کیا کرو اور تم غور کا مزاج بناؤ، سوچنے کا مزاج بناؤ۔ اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے بصیرت والو، ایک تو ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ آنکھیں تو دیکھتی ہے، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں کا دیکھنا، دیکھنے کے بعد اس کے نتائج کا اخذ کرنا۔ آپ کوئی بھی ایک واقعے کو ایک عام آدمی عام طریقے سے دیکھتا ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن ایک عقل مند انسان جس کے اندر کی سوجھ بوجھ کا مادہ موجود ہے وہ اس بارش کے برسنے کو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے۔ اب یہ بارش برسی ہے، اس بارش کے برسنے سے مردہ زمین میں جان آئے گی، سبزہ اگے گا اور زمین لہلانے لگے گی، پھر اس سے پودے اگیں گے، پھر ان پودوں پر پھول آئیں گے، پھر ان پھولوں میں سے پھل آئیں گے اور ان سے سبزیاں اگے گی، اور پھر وہ انسانوں کی زندگی کے اور اللہ کی مخلوق کی زندگی کا سامان اس سے پیدا ہوں گے۔ تو ایک دیکھنے والے نے صرف پانی کے برسنے کو دیکھا اور ایک دیکھنے والے نے سبز لہلاتی ہوئی کھیتیاں دیکھی، اس نے غربت اور افلاس میں اور قحط کی ماری ہوئی انسانیت کے پیٹ بھرتے ہوئے دیکھے۔ تو دیکھنا دونوں کا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، نابینا لکھنؤ کا شاعر، ہم تو نابینا ہے ایک، ہمارا تو ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہے اے کشبی، ہمارا ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہے اے کشبی، نگاہ والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی۔ یعنی ہم تو اندھے، ہم نہیں اگر دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، جن کو بصیرت کا فقدان ہوتا ہے تو وہ واقعے کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تہ تک پہنچتے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو اس تہ تک پہنچنے کی بار بار ترغیب دی کہ انسانوں کسی بھی واقعے کے ظاہری پہلو کو مت دیکھو بلکہ اس کے اندر کے نتائج کو اخذ کر کر وہاں تک پہنچو۔ اب انسان جب زمین تک پہنچا، آسمان سے بارش کے نازل کرنے والے تک پہنچے گا کہ یہ بادل کس طرح پھر اٹھے، تو وہ یہ غور کرے گا کہ یہ بادل گرمی کی شدت کی وجہ سے اٹھے، ان کے بخارات بنے، ان بخارات کی وجہ سے بادل بنے، ان بادلوں نے ایک مدت تک ایک محفوظ مقام پر یہ رہے، پھر جب ان میں پانی بھر گیا اللہ کے امر سے، پھر اللہ نے امر دیا تو ان سارے عمل کے پیچھے وہ کسی کے ہاتھ کو تلاش کرنے والا بنے گا کہ یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کرنے والی کوئی طاقت ہے، کوئی کام ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، بارش برسنے سے پہلے بادل اور بادلوں سے پہلے گرمی اور گرمی کے بعد بارش کا موسم اور پھر بارش کا آنا، بادلوں کی کڑک اور بجلیوں کی گرج اور پھر بارش کا برسنا اور برس کر مردہ زمینوں میں زندگی کے آثار پیدا ہونا اور زندگی کے لیے اسباب کو مہیا ہونا اور بے جان و بنجر زمینوں میں جان پیدا ہو جانا، خشک دریاؤں میں پانی کا ریل پیل ہو جانا اور قحط زدہ اور قحط سالی کا شکار علاقوں میں پانی کا آ جانا اور مردہ زندگیوں میں جان کا دوڑا دینا، یہ ساری چیزوں کا یقیناً کوئی کرنے والا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو، اے بصیرت والو، دل کی نگاہوں سے سوچنے والو، اگر تم پر مادیت کی ظلمتوں نے اگر دلوں پر پردے نہیں ڈالے تو پھر تم غور کرو اور اس اللہ کو پہچانو جو اللہ اس پورے کائنات کا، اس پوری دھرتی کا، اس پورے سنسار کا پالنہار ہے اور مالک ہے، جس کے بارے میں پھر آدمی کے دل کے جذبات یہ ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا۔
لیے اللہ کہتے ہیں الم تر الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، اور تم نے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمینوں کو نہیں دیکھا کیسے ہم نے بچھا دیا، یعنی تم نے دیکھا نہیں۔ اللہ استفہام انکاری کے ذریعے سے جب اس بیان کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں الم ترى، تو اس کے دو مطلب مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً انسان نے جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اونٹ کو نہیں دیکھا، انسان نے اپنی خلقت کو نہیں دیکھا، انسان نے زمین پر جو زمین کو کیسے بچھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کیسے بچھا دیے گئے، گاڑ دیے گئے، اس کے گاڑنے کے عمل پر اس نے غور نہیں کیا۔ اگر یہ غور کر لیتا، پہاڑوں پر یہ غور کر لیتا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کس طرح اللہ نے بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اگر انسان ان چیزوں پر اس بصیرت کے ساتھ دیکھتا جس بصیرت کی بنیاد پر اس کے دل کو روشنی ملتی اور دل کا اندھیرا دور ہو جاتا، انسان نے غور نہیں کیا، اللہ اس کو غور کرنے کی تعلیم دے رہے۔ الم ترى جہاں بھی قرآن مجید میں ہے اس کا ایک تو ایک واقعے کو بیان کرنا ہے، ایک واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ عقل کا اور بصیرت کا استعمال کیا جائے۔ اس لیے دو انداز ہے، جہاں اللہ تعالیٰ الم ترى کیف فعل ربک بعاد کہتے ہیں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہتے ہیں، تو وہاں یہ خبر دینا ہے استفہام انکاری کے ذریعے سے کہ نہیں تم موجود نہیں تھے، موجود نہیں تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قوم عاد کا جب واقعہ پیش آیا تو نہ مسلمان موجود تھے، نہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، نہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بحیثیت نبی تشریف لائے تھے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو ایک واقعے کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس انداز میں کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ظاہر بات ہے نہیں دیکھا، نبی موجود نہیں تھے، اور ہم لوگ قرآن کے مخاطبین ہیں تو ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہہ رہے تم نے نہیں دیکھا، یہ ہم بھی جانتے تم نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے بعض لوگوں کی شہادت جو ہے وہ اپنی رویت سے بھی زیادہ معتبر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے قول کا اعتبار مسلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الایمان التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ یا ان قوموں کے تذکرے کر کر یہ واقعے کو کہ بالکل ایسا ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو، جیسے تم دیکھ رہے ہو، تم کو بتایا جا رہا ہے، اس طرح یہ واقعات ہوئے۔ اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں الم ترى الی الابل، کیا اونٹ کی طرف دیکھو، افلا ينظرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی تمہارے دیکھنے کے انداز کو چینج کرو اور غور کرو، آسمانوں کی طرف غور کرو، زمینوں پر غور کرو۔ تو یہ آیات جو ہیں مکے میں نازل کر کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اس سے ایمان کو تقویت ملے گی، اور واقعے کو سرسری نہیں، اس کی انتہا تک پہنچو اور اس سے مالک اور ربوبیت اور حاکمیت اور الوہیت اور اللہ کی ذات عالی تک پہنچو، اس سے ایمان کو طاقت ملے گی۔ یہ چیز مکے کے ان لوگوں کے سامنے پیش کی گئی جو اسلام کے مخاطبین اولین تھے، اور پھر اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی امت جمع کر دی گئی جس امت کی زندگیوں کو عالمی امت، عالمی انسانیت، عالمی نظام کے تابع ان کو لا کر جوڑ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی نبی بنا کر اللہ رب العزت نے انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، آپ کی نبوت ہمیشہ رہے گی، آپ ہمیشہ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس امت کو، جس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار کیا گیا، اس کی شہادت اللہ نے یہ دی دو جگہ بہت وضاحت کے ساتھ، اور پورا قرآن میں تفصیل ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، مہاجرین دنیا بھر سے ہجرت کر کر آنے والے، مدینے کے اندر
اور اسلام کے سیکھنے والے اور اپنی زندگیوں کے نوق و پلک کو درست کرنے والے اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دینے والے ان لوگوں کے وصف کو بیان کیا، اور ان لوگوں کے آنے والوں کو زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت اور تہذیب کے دھارے میں ان کے ڈھلنے کے لیے اور ایک عالمی برادری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں معاونت کرنے والے وہ انصار، اللہ رب العزت نے ان کے وصف کو بیان کیا، ان کے وہ جذبے قبول کیے، ان کے ایمان قبول کیے، ان کی محنتوں کو قبول کیا، ان کے اخلاص کو قبول کیا اور ان کی زندگیوں کو سند قبولیت عطا کر کر یہ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، آگے والذین اتبعوہم باحسان کی قید، قرآن مجید کے الفاظ بغیر مطلب کے نہیں ہوتے، والذین اتبعوہم باحسان کہہ کر یہ بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اب یہ امت جو ہے سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار یہ عہد نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، عہد نبوت کے بعد عہد قیامت تک جو زمانہ چلے گا اس میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو ایک عالمی اسلام کے لیے، عالمی مذہب کے لیے، عالمی صفات والے لوگ ہوں اور عالمی ان کا عقیدہ ہو، ان کے عالمی صفات ہوں اور وہ عالمی صفات عالمی نبی کے عالمی امتی ہوں، عالمی کتاب کے عالمی ماننے والے ہوں، عالمی نبی کے عالمی فکر رکھنے والے ہوں، اور ان کے اندر ہجرت کا اگر جذبہ ہے تو نصرت کا ان کے اندر جذبہ ہو، اور ہجرت و نصرت کے اس جذبے کے ساتھ یہ امت ایک عالمی امت بنے اور بین الاقوامی امت بنے اور یہ پورے انسانوں کے لیے بنے۔ ہجرت کر کر آنے والے، ہجرت کے کئی معنی ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑنا، اپنے مذاہب کو چھوڑنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑنا، اپنے علاقوں کو چھوڑنا اور اسلام کی طرف ہجرت کر کر آنا، یا اللہ رب العزت اس ہجرت کو اور اس ہجرت کر کر آنے والوں کی نصرت کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرما کر اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی دائمی نبوت ہے اس نبوت کی توثیق فرمائی، اور پھر جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعیت اور جماعت تیار کی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ میں گزشتہ جمعے اس بات پر اپنی بات ختم کیا تھا، والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، والذین کانوا معہ کا لفظ نہیں کہا قرآن نے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہوا یہ اس بات کا اقراری ہے اور اس بات کا اقبال کرتا ہے، اقرار کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ اس کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو والذین معہ، پھر اس آیت کو کیوں نظر انداز کیا جاتا؟ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، قرآن کہہ رہا والذین معہ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ عہد اول میں نہیں قیامت تک کے لیے آیت ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کوئی نبوت نہیں ہوگی، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں پر کیوں، کوالٹی پر کیوں قدغن لگ گئے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ویسے لوگ اب کیوں نہیں بنتے؟ میں نے گزشتہ جمعے یہاں بات ختم کی تھی میرے بھائیوں، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مادی دنیا کے تعلق میں تھے، قیامت تک اس طرح ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، ہر مسلمان کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ والذین معہ، میں ویسا نہیں ہوں تو مجھے ویسا بننا چاہیے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں مہربان۔ مسلمانوں کا عالمی پوری انسانیت سے اس کو ہمدردی ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان پوری انسانیت کے لیے ہمدرد و مسیحا ہوگا
اس کے لیے ہر انسان کا اس کے دل میں غم ہوگا، درد ہوگا، ایک انسان کو تکلیف ہو، مسلمان کو اس کے لیے بے چین ہونا چاہیے۔ اس کا پڑوسی کوئی ہو، اس کی اعانت مسلمان کی ذمہ داریوں میں ہے، لیکن آپس کی اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کا رویہ سخت ہونا چاہیے، کمپرومائز والا مزاج نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کفار سے یا مراد اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کے لیے ان کا رویہ سخت، اور اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے ان کا رویہ انتہائی نرم ہونا چاہیے۔ اس لیے دیندار اور نیک لوگوں کے ساتھ لڑنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے خلاف مادارائی کرنا اس آیت کی روح سے جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام عمل قرار دے دیا گیا۔ والذین معہ، دینداروں کے ساتھ رویہ انتہائی نرم مہربانی والا، رحماء بینہم، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا، رحماء بینہم۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، کیا نبی عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تم میں ایک رسول بھیجوں، جب وہ رسول آئے تو تم نے کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ نبیوں کو یہ کام دیا گیا، اسی طرح امتیوں کو بھی یہ کام دیا گیا، رحماء بینہم، آپس میں مہربان بن جانا، آپس میں مہربان بن جانا، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے دینی کاموں میں اور اس کے انسانی ضرورتوں میں اور رحماء بن کر رہنا، رحماء بینہم۔ اور تمہارا یہ خوبی جس میں تم اور انسانوں کے مقابلے میں ممتاز نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمہارے رکوع سجدے کی حالت ہی ہونا چاہیے، تراہم رکعا سجدا، یہ حال استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حال کہتے ہیں مستقل کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، تراہم، اے مخاطب تو دیکھے گا، دنیا کے دیکھنے والے انسانوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھنا چاہیے کہ یا تو وہ رکوع کرتے ہیں تراہم رکعا سجدا، یا سجدہ کرتے ہیں، یا پھر جو عمل بھی کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس ان کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا مقصود بنا ہوا ہے۔ یہ مسلمان، یہ صحابہ تھے ایسے، والذین معہ، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں گزشتہ جمعے بھی ایک سوال تھا میرا کہ آج ہمارے درمیان ابو بکر صدیق نہیں، عمر فاروق نہیں، عثمان غنی نہیں، علی مرتضیٰ نہیں، خالد ابن ولید نہیں، سلمان فارسی نہیں، بلال حبشی نہیں، مصعب ابن عمیر نہیں، صہیب رومی نہیں، سلمان فارسی نہیں، معاذ ابن جبل نہیں، معوذ ابن عفرانی، معاذ ابن عفرانی، اسید ابن زرارہ نہیں، معاذ ابن جبل نہیں، اور اس طرح سے ابو عبیدہ ابن جرانی، مثنی ابن حارثانی، ابو علقمہ نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ عورتیں ویسی کیوں نہیں ہیں؟ خدیجہ نہیں، عائشہ نہیں، سمیہ نہیں، زینب نہیں، ام کلثوم نہیں، ام رمان نہیں، نہدیہ نہیں، عاتقہ نہیں، زنیرہ نہیں، عائشہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ تو مانتے ہیں، لیکن والذین معہ اس کو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی لوگ چاہیے، ویسا ہی معاشرہ چاہیے، مدینے والا معاشرہ، ہر مسجد مسجد نبوی چاہیے، ہر مسجد مسجد نبوی چاہیے، ہر آدمی میں زہد اصحاب صفہ والا چاہیے، ہر آدمی میں ایمان اہل بدر والا چاہیے، ہر آدمی میں اطاعت رسول کی وہ اصحاب احد والی چاہیے، ہر آدمی میں محبت صلح حدیبیہ والی چاہیے، ہر آدمی میں انفاق کا جذبہ، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ آج سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کر دیں، آپ کہہ دیں ضرورت سے زیادہ بچا کر مت رکھو، بینک بیلنس کے چکر میں مت پڑو۔ انسانوں کی ضرورت آج جن چیزوں پر ہے اور جس کی وجہ سے
انسانیت لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اس پر انسانیت پر خرچ کر دو تاکہ انسانیت کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہو، تمہارا مال وہاں لگ جائے، اس لیے تم انصار ہیں، اس لیے تم انصار ہیں۔ اور قرآن دعوت دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا تھا ہم انصار اللہ ہیں، ایمان والوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، اور صحابہ کرام نے نحن انصار اللہ کہہ کر اسلام کی نصرت کا حق ادا کیا۔ اور یہ ہم سے بھی مطالبہ ہے، ہم انصار اللہ ہیں، ہم انصار اللہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم کو انصار اللہ بننا، والذین معہ بننا، اور کنتم خیر امت بننا۔ پھر تیسرا ہم سے سوال ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے، کائے کے لیے؟ بھیڑ تھوڑی جمع کرنا ہے، اللہ نے کوالٹی جمع کی تھی، محمد رسول اللہ نے کوالٹی جمع کی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹر نہیں تیار کیے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا۔ صحابہ کیریکٹر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا، اور صحابہ کیریکٹر تھے، آج ہم ایکٹر ہیں، ہمارے ٹوپی ہے، جبہ ہے، داڑھی ہے، لیکن میرے بھائیو ہم ایکٹر ہیں، ہم کیریکٹر نہیں بن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا، صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اذکروا اذ کنتم قلیل مستضعفون فی الارض، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی شاہین و شہباز آئے اور تم کو اچک کر لے کر چلے جائے، اتنے کمزور تھے تم کو ڈر لگا رہتا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آواکم وایدکم بنصری، تم کو ٹھکانہ دیا اور تم کو اپنی مدد سے مضبوط کر دیا اور تمہیں قوت بن گئے۔ تو میرے بھائیوں وہ کوالٹی والے لوگ تھے، اور آج ہم دنیا میں کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں ہیں، بس رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر آج وہ عہد اول کے صفات نہیں، وہ خوبیاں نہیں، وہ ایمان نہیں، وہ نمازیں نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ انفاق کے جذبے نہیں، وہ کوالٹی نہیں ہے۔ اور والذین معہ، تو ہم کیسے؟ اور جو لوگ والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع پر ان کی ذمہ داری ان پر کیا ڈالی؟ تو وہ بھی سن لیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج فرما رہے تھے، اور وہی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک بلا کم و کاست پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ جب تکمیل کا مرحلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گریا اور جواب دہی کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف روایتیں ہیں، 80,000 88,000 اور 1,24,000 کا حجۃ الوداع میں مجمع تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا بھئی دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہو گیا کا مطلب نبی کا اس دنیا سے عارضی تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قیامت تک رہے گا، لیکن جسم کے تعلق کو منقطع کرنے کی بات ہے، آ گیا ہے وقت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو حضور نے پوچھا، اتنا بڑا مجمع تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام کی جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کو شمار کیا ہے، انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحے لمحے کو گنا ہے اور دیکھا ہے، جن کی نگاہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھا، جنہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جانے والی اوجڑی کو دیکھا، جن آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہولان ہو گئے
گئے، اس سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، جن نگاہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام کے بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فاقے دیکھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بیویوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اندھیرے میں دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار صحابہ کی یتیم بچیوں کو گود میں لے کر مدینے میں گھومتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں آہ و بکا کی حالت میں دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت اور انسانیت کے لیے ماتھا رگڑتے ہوئے، سر گھسیٹتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر گھسکتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو قبروں میں اتارتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، صلح حدیبیہ میں دیکھا، حجۃ الوداع میں دیکھا، فتح مکہ میں دیکھا، جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، جنہوں نے راتیں دیکھی، دن دیکھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکے نوازوں کو گود میں لٹکتے ہوئے دیکھا، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنہوں نے ہجرت کرتے دیکھا، ہجرت کی شام دیکھی، ہجرت کا دن دیکھا، غار ہرا کی تنہائیاں دیکھی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو بھوکے دیکھا، جنہوں نے بلال کی بھیڑ پر پڑتے ہوئے کوڑے دیکھے، جنہوں نے سلمان فارسی کو دیکھا، اور جنہوں نے عمار اور یاسر کے گھرانے کی تکلیفیں دیکھی، وہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، بلال کی پیٹھ پر کے کوڑے آواز دے رہے ہیں آہد آہد، اور مصعب ابن عمیر کے پچھر بھی پگھلی ہوئی ہے اور پیٹھ پر زخموں کے نشان ہیں، وہ پکار پکار کر شہادت دے رہے کہ اے اللہ کے رسول قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، وعدیت الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس خراج کو، خراج عقیدت تھا جو امت کی طرف سے ایک بڑے مظاہرے کی صورت میں پیش کیا گیا، آسمان کی طرف اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے کام کر دیا، امت تیار کر دی، انسانیت کی مسیحائی و چارہ سازی اور غمخواری کا اور ان کے راہ راست پر لانے کا کام کر دیا، اب یہ کام اس امت کے ذمے ہے، اور اللہ کے رسول نے اس امت کو ذمہ دار بنا دیا، فلیبلغ الشاہد الغائب، حاضر ان تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب حاضر کہاں سے اب جو انہوں نے پہنچا بھی دیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم حاضر ہیں، ہم کو ان تک پہنچانا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے، لیکن ہمارے پاس ابو بکر والا میرے بھائیوں صدق و صفا نہ ہو، عمر فاروق کا جذبہ نہ ہو، عثمان و علی کی صفات نہ ہو، تو ہم کیسے پہنچائیں گے؟ بس والذین معہ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کو ویسا ہونا چاہیے، اس نسبت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا